الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وقال عز وجل في مقام آخر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين والذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم. معزز حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک اور مربی اور پالنہار ہے، جس نے اس کائنات کو جس نے ہم انسانوں سے بسایا اور سجایا ہے، جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی ہستی ایک دن اس کائنات کو تہس نہس کرنے پر اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے پر بھی قادر ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے میدان محشر کی گرمی اور اس سے بچنے والے لوگ. محترم سامعین، اگر ہم دنیا کی گرمی اور قیامت کے دن کی گرمی، دنیا کی گرمی اور قیامت کے دن کی گرمی، دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں، دونوں کا ایک دوسرے سے اگر ہم کمپیریزن کریں، تو دنیا کی گرمی قیامت کے دن کے گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر کے اس کو دنیا کی آگ پر اگر اسے لٹا دیا جائے تو دنیا کی آگ پر اس کو نیند آ جائے گی.
وہ دنیا کی آگ پر آرام سے سو جائے گا. ذرا تصور کیجئے, یہ صرف سننے کے لیے نہیں میرے بھائی, یہ جملہ جو انتہائی سخت ہے کہ وہ آگ جس کی ایک چنگاری کو, جس کے ایک شعلے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے, وہ آگ جس پر انسان کو نیند آ سکتی ہے, پھر وہ انسان جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, آمین. تو دنیا کی گرمی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. آج یہ سورج ہم سے لاکھوں کروڑوں میل کی اونچائی پر 9 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی دوری پر, وہاں سے ہم کو یہ روشنی پہنچا رہا ہے, وہاں سے ہمیں اور آپ کو اپنی گرمی دے رہا ہے, وہاں سے ہمیں اور آپ کو روشنی فراہم کر رہا ہے. ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے. ذرا سا گرمی ہمیں لگتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, نڈھال ہو جاتے ہیں. آج یہ لاکھوں میل دور ہے تو ہماری یہ حالت ہے. کل قیامت کے دن یہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا. ذرا اندازہ لگائیے, اس سے 9 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی دوری پر ہے تو ہماری یہ حالت ہے. اور جب 1 میل کی دوری پر آ جائے گا, اس وقت اور اس دن کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے میرے بھائی. آج ہمارے اور آپ کے پاس طرح طرح کی سہولتیں ہیں. سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ہمارے جسموں پر کپڑے ہیں, پیروں میں چپل ہیں, جوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نڈھال ہو جاتے ہیں. کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, پیروں میں کوئی جوتا اور چپل نہیں ہوگا. آج ہمیں ذرہ برابر ذرا سا پسینہ آ جائے تو ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس پسینے کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں. جس قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں, اس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں, آج ہمیں ذرا سا پسینہ اگر آ جائے تو اس سے گھبرا جاتے ہیں. کوئی آدمی فین کے نیچے بیٹھ کر کے اس کا ہوا لے رہا ہوتا ہے, کوئی کولر کے سامنے بیٹھ کر کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے اس گرمی کی شدت کو اپنے آپ سے بھگا رہا ہوتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر کا دن ہوگا, یہ سورج ہم سے 1 میل کے قریب آ جائے گا, 1 میل کی دوری پر آ جائے گا. آدمی اپنے اعمال کے مطابق میدان محشر میں پسینے میں شرابور ہوگا. جس قدر آدمی اعمال کیا ہوگا, جس قدر انسان نے برائی کیا ہوگا, اس برائی کے بقدر وہ اسی پسینے میں تیر رہا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے کوکھ اس کے کمر تک ہوگا, اور کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے کندھے تک ہوگا, اور کسی کا پسینہ اس کے منہ اور اس کے کان تک ہوگا, اور کوئی اسی پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا, اسی میں ڈوب اور نکل رہا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کا دن جو ہوگا, جو میدان محشر کا دن ہوگا, وہ کتنا خطرناک دن ہونے والا ہے. یہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. میرے بھائیوں, یہ 4 دن کی جو چاندنی ہے ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا کسی کے ساتھ وفائی نہیں کی ہے. ہر کسی کو یہ دنیا ایک نہ ایک دن دھوکہ دے دے گی, اور یہ 4 دن کی چاندنی ہم سے چھوٹ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی زبردست نقشہ کھینچا. فرمایا, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اے انسان, اس زمین پر جتنی ساری چیزیں اس کو ہم نے بنایا ہے, اور کس لیے بنایا؟ فرمایا زینت اللہ,
اس زمین کی خوبصورتی کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے. جو آپ یہ اونچے اونچے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ پہاڑ, اور یہ طرح طرح کے درخت, یہ طرح طرح کے جانور, ہر قسم کی یہ اونچی اونچی بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں, کل قیامت کے دن میرے بھائیو ساری کی ساری زمین دوز ہو جائیں گی. نہ آپ کو یہ پہاڑ دکھائی دے گا, نہ یہ اونچے اونچے درخت دکھائی دیں گے, نہ یہ تالاب آپ کو دکھائی دے گا, نہ یہ جھرنے اور نہ یہ ندی نالے, نہ یہ سمندر, ساری کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے انسان ہم نے اس کو زمین کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے, کون اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, کون اس دنیا کی چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے, اور کون آخرت کو سنوارتا ہے, کون آخرت کو بناتا ہے. اللہ رب العالمین آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین پر جتنی ساری چیزیں سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے گا, سب کے سب یہ مٹ جائیں گی. اے انسان ایک دن اس زمین کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. اس زمین پر کوئی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا میرے بھائی. یہ جو آج اونچی اونچی جو بلڈنگیں ہم کو نظر آ رہی ہیں, یہ اونچے اونچے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کل قیامت کے دن ان کے اندر جو وزنی پن ہے, جو وزن ہے, جو ثقالت ہے, یہ ختم ہو جائے گی. ان کے اندر جو بھاری پن ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ آج جو اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں سب زمیندوز ہو جائیں گے, سب مٹ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا جب ختم ہونے والی ہے تو پھر ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہم پر ہمیں شیطان نے بالکل اپنے کنٹرول میں کر لیا؟ اس لیے کیا ہے ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں؟ آئے دن آپ کے سامنے طرح طرح کے موضوعات پر طرح طرح کی باتیں اور مختلف طرح کے حادثوں اور واقعات کی روشنی میں آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں, لیکن یہ ساری باتیں ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر کے غور کرنا ہوگا میرے بھائی اس کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت, کہ انسان ایک دن ایسا آنے والا ہے اذا الشمس كورت, کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت, اور فرمایا یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے, ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور فرمایا ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اے انسان اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, یہ آسمان ایک دن پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اور جو آپ یہ ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک دن یہ زمین پر آ جائیں گے. جس طریقے سے وہ ہار جب ٹوٹ جاتا ہے جو اس کے اندر جو موتی ہوتی ہے زمین پر منتشر ہو جاتی ہے, جیسے آسمان یہ پھٹے گا سارا کا سارا یہ ستارہ سارے کے سارے یہ سیارے سب زمین پر آ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور یہ جو زمین پر جو آپ یہ سمندر اور یہ جو نہریں دیکھ رہے ہیں یہ سب ابال مار دیں گے, سب یہ بہ نکلیں گے. اور فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور یہ قبریں قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, ہر نفس اس دن جان لے گا, ہر نفس اس دن اس چیز کو دیکھ لے گا تو وہ سمجھ جائے گا جو کچھ اس نے آگے کے لیے بھیجا ہوگا اور پیچھے چھوڑا ہوگا. آگے کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے, اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں کر کے اللہ کے یہاں بھیج دیا ہوگا تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہو تو اس کا اسے اجر دیا جائے. جو کچھ اس نے اس دنیا میں کر کے آگے اللہ کے یہاں بھیج دیا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا, پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام اس نے کیا ہوگا جو کام کرنے کے بعد وہ انتقال کر گیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اگر اس پر عمل کیا ہوگا تو اس کو اجر مل رہا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم,
اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ رب نے تجھے پیدا کیا، تیری پرورش کی ذمہ داری لی، تجھ کو روزی فراہم کیا، آسمان سے بارش نازل کی، یہ ساری چیزیں رب العالمین نے دیا، تو پھر کس چیز نے تجھ کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا؟ کس چیز نے تجھ کو اللہ کی مسجدوں سے آنے سے دور کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے بھائیو، جب یہ ساری چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے جب پیش کرتے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ سورج اپنی روشنی کھو دے گا اور یہ ستارے زمین پر آ جائیں گے، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، آدمی پریشان ہوگا، تو کفار مکہ یہ آپ سے سوال کرتے تھے یسأل ایان یوم القیامہ، اے نبی اگر آپ اگر سچے رسول ہیں تو بتائیے کہ یہ دن کب آنے والا ہے، کب یہ سورج اپنی روشنی کو کھو دے گا، کب یہ ستارے زمین پر آ جائیں گے، کب قبروں کو اکھاڑا جائے گا، کب انسان پریشان حال ہوگا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ یہ دن کب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے جس دن لوگوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور فرمایا جس دن یہ سورج اپنی روشنی کو گما دے گا، اپنی روشنی کو کھو دے گا، اور سورج اور چاند کو ایک جگہ لا کر کے جمع کر دیا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور فرمایا یقول الانسان یومئذ أَیْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان جب ان ساری چیزوں کو دیکھے گا، آسمان کو پھٹتے ہوئے دیکھے گا، زمین کو ہلتے ہوئے دیکھے گا، پہاڑوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے گا، تو کہے گا یقول الانسان یومئذ أَیْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان چیخ کر کے کہے گا اب کہاں بھاگنے کا راستہ ہے، اب کہاں جائے پناہ ہے، اب کس جگہ بھاگوں، کس مصیبت سے بچ جاؤں، اب کس جگہ جاؤں، کس پریشانی سے میں نجات پا جاؤں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس منظر کو اپنی نظروں میں لے کر کے آئیے، قیامت کو چھوڑ دیجئے، ایک طوفان کو اپنے سامنے رکھیے، اور آپ تنہائی میں جا کر کے کاش میں وہاں اگر اکیلا ہوتا تو ہماری اس وقت حالت کیا ہوتی؟ ایک طوفان آ جائے، زبردست طوفان آ جائے، اور آپ وہاں تنہا ہو، اکیلے ہو، تو آپ کو اس وقت کیسا لگے گا؟ میرے بھائیو یہ منظر ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ حضرات گرامی، اب آئیے آپ کے سامنے وہ حدیث، بخاری کی وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ کل قیامت کے دن سورج کو انسان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، 1 میل کی دوری پر لایا جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے مراد کیا لیا ہے، اور مسافت الارض کہا زمین کی مسافت مراد لی ہے، یا وہ سلائی مراد لیا ہے جس سے انسان آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ زمین کی مسافت 1 میل کتنی دوری کا ہوتا ہے؟ 1.6 کلومیٹر، یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے۔ میرے بھائی اس سے ہمارا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ہمارے کتنا قریب ہوگا، اس وقت انسان کس قدر پریشان حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے ایسا کہ یہ سورج بالکل انسان کے لا کر کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اس پر سینے میں شرابور ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے کوکھ تک ہوگا، اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گردن تک اور ان کے منہ کو چھو رہا ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسی میں ڈوب رہے ہوں گے اور باہر نکل رہے ہوں گے۔ اعمال کے مطابق ہر آدمی کیا ہے، اس پسینے کے اندر باہر ڈوب رہا ہوگا اور اندر نکل رہا ہوگا۔ جس نے اچھا اعمال کیا ہوگا، اعمال صالحہ کیا ہوگا، وہی میرے بھائیوں قیامت کے دن میدان محشر میں ان ساری ہولناکیوں سے، ان سارے ہیبت ناک حادثات سے آدمی بچنے والا ہے۔ ورنہ اگر ہم اور آپ اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے
تو یہ سارے منظر ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ساری چیزیں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سورہ تکویر کی تلاوت کر لیں، سورہ انشقاق کو ایک بار اچھے سے پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے سورہ انفطار کا ایک بار اچھے سے مطالعہ کر لیں، اور خالص ذہن ہو کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو ایک بار پڑھ لیجئے گا اور اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کر لیجئے گا، اس کے تراجیم کو ایک بار دیکھ لیجئے گا، ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کس طرح قائم ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ آپ کے سامنے میدان محشر کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات سے بچے گا کون، ان حادثات سے بچے گا کون، کون وہ خوش نصیب ہوں گے جو ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب پورے میدان میں کوئی درخت نہیں ہوگا جس سے انسان سایہ حاصل کر سکے، جس سے اپنی گرمی کو بھگا سکے، تو ایسے لوگوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے سائے کے نیچے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے، آمین۔ پہلا شخص وہ ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمراں، وہ آدمی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمرانی دی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت دیا، جس کو حاکم بنایا، اور اپنی حکومت میں اس نے، اپنی دور خلافت میں اس نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہوگا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا ہوگا، جو بھی اس کی رعایا رہی ہوگی اس کے ساتھ اس نے انصاف کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ الفاظ عام ہیں، اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ گھر والوں کے ساتھ انصاف کیجئے۔ آپ کو کسی چیز کی ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ کے انڈر میں، آپ کی کسٹڈی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ انصاف کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ یہ نہیں کہ پورے ملک کا جو ذمہ دار ہے اسی کو کیا ہے عرش کے نیچے رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر والوں کے درمیان اگر انصاف قائم کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کیا ہے، آپ اس فضیلت کے مستحق ہیں۔ اگر آپ کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں، اس میں آپ کئی سارے مزدوروں کو رکھا ہے، ان مزدوروں کے درمیان میں کیا آپ انصاف قائم کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیا ہے اپنے عرش کے سائے کے تلے رکھے گا۔ یہ الفاظ جو ہے ہر کسی کے لیے عام ہے، جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو اگر وہ کیا ہے پورا کرتا ہے تو ایسے لوگ کیا ہے اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل۔ کہ اے لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہ حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان تک ان کی امانت کو پہنچا دو، لوگوں کے جو حقوق ہیں تمہارے اوپر، جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ اور فرمایا جب لوگوں کے درمیان میں تم انصاف کرنے کے لیے جاؤ تو کیا ہے تم لوگوں کے درمیان میں عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ کیا ہے یہ میرے خاندان کا ہے، بات میرے خاندان کی آ گئی اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے خاندان کا تو اس کو کیا ہے سزا دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب بات عدل کی آئے تو چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، ہر کسی کے ساتھ کیا ہے تم انصاف قائم کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ۔ فرمایا لوگوں کے درمیان میں تم انصاف کرو۔ اگر انصاف قائم کرتے تو اس کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ قیامت کے دن جو لوگ انصاف کرتے دنیا میں جنہوں نے انصاف کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک ایسے منبر پر بیٹھائے گا جو منبر نور کا بنا ہوا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو کیا اس منبر پر جگہ دی جائے گی
اور फरमाया कि जो लोग अपने घर वालों के दरमियान में इंसाफ कायम किया होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला क्या है, नूर के मिंबरों पर बैठाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि जो लोग इंसाफ कायम नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन वाली उम्मतिन, कि अगर किसी इंसान को किसी भी जमात का, किसी भी कमेटी का और किसी भी सोसाइटी का और किसी भी कौम का अगर उसको क्या जिम्मेदारी दी जाए और अगर उस जिम्मेदारी को उसने पूरा नहीं किया, लोगों के दरमियान में उसने इंसाफ नहीं किया, तो फरमाया कि कल कयामत के दिन इल्ला कब्बहुमुल्लाहु अला वजहि फिन्नार, ऐसे लोगों को कयामत के दिन क्या है, मुंह के बल घसीट करके जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। एक तरफ अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत हमें दी है, तो दूसरी तरफ हमें वईद भी सुनाया है। अगर हमने इंसाफ से काम लिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हमें क्या है, नूर के मिंबरों पर बैठाएगा, और अगर इंसाफ कायम नहीं किया तो कल कयामत के दिन मुंह के बल घसीट करके जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। सहाबे किराम किस तरीके से, मेरे भाई, जो ये अदल, जो इंसाफ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये हद कमाल को पहुंची हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब भी कोई वाक़या आया, कोई भी वाक़या आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अदल से काम लिया। ये नहीं देखा कि ये मेरे खानदान का है, ये मेरे सोसाइटी का, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। नहीं, जब बात फैसले की आई, जब बात अदल की आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी के साथ फैसला किया, चाहे वो अपना हो या पराया हो। मैं आपके सामने एक वाक़या रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हट करके आपके जानिशीन पर, आपके सहाबा से एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। वो वाक़या बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही बरतनाक है, और बहुत ही क्या है, हमारे और आपके लिए उसमें सबक है। ये वाक़या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है, आप हुक्मरानी कर रहे हैं। एक ईसाई आदमी, एक ईसाई नौजवान आकर के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत करता है, उनकी अदालत में आकर के एफआईआर करता है और यह मुकदमा कर देता है, या अमीर अल मोमिनीन कद ज़लमा अलैया इब्नुल अमीर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर गवर्नर के बेटे ने जुल्म ढाया है, मेरे ऊपर गवर्नर के बेटे ने जुल्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने सुना है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिशीन होते हैं, जो साथी होते हैं, वो बड़े इंसाफ से काम करते हैं, इंसाफ परवर होते हैं। आज मैं उस इंसाफ को देखना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर गवर्नर के बेटे ने जुल्म किया, मैं इंसाफ चाहता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ईसाई से पूछा, बताओ वाक़या क्या है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वाक़या दरअसल ये है कि मिस्र के अंदर एक मुकाबला हुआ, घुड़सवारी का एक मुकाबला हुआ, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। मेरा घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार था, बड़ा तेज तर्रार था, बड़ा ही चाको चौबंद था। अमीरुल मोमिनीन, मैंने उस कंपटीशन में और उस मुकाबले में मैंने भी हिस्सा लिया। जब मुकाबला शुरू हुआ, मेरा घोड़ा बड़ी तेजी से गवर्नर के बच्चे के घोड़े से आगे आगे निकल गया, और वो गवर्नर का बेटा इस चीज को अपने लिए बाइस जिल्लत समझा। इसलिए क्या है, उस गवर्नर के बच्चे ने मेरे ऊपर जुल्म ढाया है, उसने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कंपटीशन जीत लिया, मैंने उस मुकाबले को मैं जीत गया, और क्या ये चीज उसको नागवार गुजरी। इसलिए क्या है, उसने चाबुक से, वो चाबुक जो कभी अपने घोड़े को मारा करता था, उस चाबुक से उसने क्या मेरे पीठ के ऊपर बरसाया है। मुझे आज इंसाफ चाहिए। जब मैंने वहां पर कहा कि तूने मुझे ऐसे नाजायज का क्यों मारा, मैं जाकर के गवर्नर से शिकायत करता हूं, तो उस गवर्नर के बेटे ने कहा, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने कहा, जाओ तुम्हें जो कुछ करना है कर लीजिए, मेरा बाप ही गवर्नर है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस बात को सुना, जब इस जुमले को सुना, कहा, आज तुम्हें इंसाफ दिया जाएगा। आज आपको जब तक इंसाफ नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक उमर चैन और सुकून की सांस नहीं लेगा। मेरे भाई, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन एक लेटर लिखते हैं, एक खत लिखते हैं, और एक कासिद को फौरन मिस्र रवाना करते हैं। वो कासिद बड़ी तेजी से एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर के मिस्र रवाना होता है, और वहां हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो खत दे करके वापस आ जाता है। वो खत खोलते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐ अमर बिन आस,
تم اور اپنے فرزند کو لے کر کے تم جتنا جلدی ہو سکے مدینہ چلے آؤ. میرے بھائیو جیسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پاتے ہیں, ایک تیز رفتار گھوڑا لیتے اور اپنے بیٹے کو لے کر کے فوراً مدینہ آ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی عدالت میں وہ عیسائی بھی موجود ہے. ایک طرف عیسائی ہے اور ایک طرف وہ گورنر کا بیٹا اور وہ گورنر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنا شروع کیا, کہا سناؤ تمہیں کس چیز کی شکایت ہے. اس نے اس عیسائی نے سارا واقعہ بیان کیا. امیر المومنین, اس بچے نے, اس گورنر کے بچے نے میرے اوپر صرف ظلم اس لیے ڈھایا ہے کیونکہ میرا گھوڑا تیز رفتار تھا, اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا. اس چیز کو اس نے اپنے لیے باعث ذلت سمجھا, اس لیے اس نے مجھ پر کوڑے برسائے. میرے بھائیوں, جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا, سوالیہ نظروں سے دیکھا, تو وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے, گویا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ظلم کیا ہے, ہاں مجھ سے یہ جرم سرزد ہوئی ہے. میرے بھائیوں, اس کے بعد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ کوڑا اٹھا کر کے اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین آپ اس کو میرے کوڑے سے سزا دیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں, آپ کو اس کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہاں میرا کوڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو مصر میں سزا دیتے, اب یہاں میرا کوڑا ہوگا اور یہ عیسائی کا یہ ہاتھ ہوگا اور آپ کے یہ مجرم بیٹے کی پیٹھ ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوڑا اس عیسائی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور کہتے ہیں اضربہ کما ضربکا وخذلہ کما خذلکا, اے عیسائی بچہ تو مار اس کو جیسے اس نے تجھ کو مارا تھا, تو ذلیل کر اس کو جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا تھا. میرے بھائیو, کوڑا لیتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, جیسے اس عیسائی کو اس نے مارا تھا ویسے اس عیسائی نے اس کے جسم پر کوڑا برساتا ہے اور اپنا انتقام لینے کے بعد, اپنا بدلہ لینے کے بعد اس کوڑے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور چیخ پڑتا ہے ہاں میں نے صحیح سنا تھا, جو میں نے سنا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بڑے انصاف پرور ہوتے ہیں, بڑے انصاف سے کام لیتے ہیں, لوگوں کے درمیان میں عدل انصاف سے کام کرتے ہیں, میں نے یہ سنا تھا, لیکن آج وہ ساری چیزیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا. میرے بھائیو, فوراً اس کے بعد میں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میرے بھائیو, یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ذرا تصور کیجئے یہ انصاف آج کہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر ایک آدمی ریپ کرتا ہے, جیل میں رکھا جاتا ہے, جیل سے باہر نکلنے کے بعد اس کو مالائیں پہنائی جاتی ہیں اور اس کے مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں, آج یہ ساری چیزیں کہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک واقعہ میرے بھائی, اگر ہم نے اور آپ نے اگر عدل سے کام لیا تو ہمیں اور آپ کو تاریخ یاد کرے گی. ذرا تصور کیجئے, میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اور رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان سے ملنے کے لیے کسرا کا مصیر خاص ہرمزان ملنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے. وہ مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے, ریشم کا لباس وہ پہنے ہوئے ہیں, ہیرے اور جواہرات سے مزین سونے کا وہ تاج بھی پہنے ہوئے ہیں. مدینہ کی گلیوں میں پہنچتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے, لوگوں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں, امیر المومنین کا محل کہاں ہے. لوگوں نے کہا ہرمزان یہاں پر محلات نہیں ہوتے. کہا اچھا, میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ان کا گھر کہاں ہے. لوگوں نے ہاتھوں کے اشارے سے یہ بتا دیا کہ وہ جو مٹی کا جو وہ گھروں تھا, وہ مٹی کا جو گھر بنا ہوا ہے وہی امیر المومنین کا گھر ہے. وہ ہرمزان اس گھر کے پاس پہنچتا ہے, دروازے کے قریب پہنچتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, کوئی وہاں پر حفاظتی دستہ موجود نہیں ہے, کوئی وہاں پر سیکورٹی گارڈ نہیں ہے, کوئی وہاں پر پہرے دار نہیں ہے, کوئی وہاں پر نگراں نہیں ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں پر تو کوئی نگراں نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی گارڈ نہیں ہے, یہاں پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا تو کوئی ہی نہیں ہے. لوگوں نے کہا اے ہرمزان, یہاں پر خلیفۃ المسلمین کو حفاظتی دستہ نہیں دیا جاتا, یہاں پر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد میں ہرمزان دروازے پر دستک دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے. کہا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہاں ہے. آپ کے بیٹے نے کہا
वो घर के अंदर फिलहाल तो नहीं है, उनको उनसे अगर मिलना है तो आप चलिए मदीना की गलियों में चलते हैं, ढूंढते हैं, या मस्जिद नबवी में जाते हैं। हुरमजान और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, और मस्जिद नबवी में देखते हैं तो वहां उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद नहीं होते हैं। और उसके बाद में ढूंढते ढूंढते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो दोनों आदमी मदीना के बागीचे में पहुंच जाते हैं, और जो मंजर देखते हैं मेरे भाइयों, उस मंजर को देख करके हुरमजान भी दहशत में पड़ जाता है। क्या देखता है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर लेटे हुए हैं। मेरे भाइयों, जो 30 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर वो हुकूमत करने वाला जमीन पर लेटा हुआ है, कोई गद्दा नहीं है, कोई गलीचा नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, जमीन पर वो लेटे हुए हैं और अपने हाथों का वो तकिया बनाए हुए हैं और वो चादर ओढ़े हुए हैं जिस पर कई सारे पैबंद लगे हुए हैं। जब हुरमजान इस मंजर को देखता तो चीख पड़ता है, क्या यही वो उमर है जिनको तारीख फातेह के नाम से याद करती है? क्या यही वो उमर है जिनका नाम सुन करके बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूटने लगते थे? क्या यही वो उमर है जिसका नाम सुन करके बड़े बड़े बादशाह घुटने टेक दिया करते थे? क्या यही वो उमर है जिनको देख करके शैतान भी रास्ता बदल दिया करता था? क्या यही वो उमर है? मेरे भाइयों, ये जुमला वो कहता हुआ चीख रहा है, और उसके बाद में जो जुमला वो अदा करता है, तारीख की किताबों में आज भी वो जुमले दर्ज हैं। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन अदलता फामिनता, है अमीरुल मोमिनीन, आपने लोगों के दरमियान में इंसाफ किया है, आपने लोगों के साथ अदल कायम किया है, इसीलिए क्या है, आप ये अमन और अमान से सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं। वरना मेरे भाइयों, आज भी उस वाक़े को अपने सामने में रखते हैं, और आज जो लोगों को जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, किसी मुआशरे का अगर उसको जिम्मेदार बनाया जाता है तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड उसको फराहम किया जाता है। क्यों? इसलिए कि उसको ये डर लगा रहता है कि मैंने लोगों के दरमियान में इंसाफ नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गोलियों से भून दिया जाए, कहीं मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। ये हुरमजान ने मेरे भाइयों, जो आज से कई साल पहले जो जुमला उसने कहा था, आज भी क्या है, किताब की तारीखों में, तारीखी किताबों में ये जुमले आज भी दर्ज हैं कि अमीरुल मोमिनीन, तुमने लोगों के दरमियान में इंसाफ से काम लिया है, इसलिए क्या है आज तुम चैन की सांसें ले रहे हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, लोगों के दरमियान में आदल से काम लिया है, इसलिए आज तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। मेरे भाइयों, एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार पड़ जाते हैं, और बड़े बड़े अतिब्बाओं को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, हकीमों को बुलाया जाता है, और अमीरुल मोमिनीन के पास जब वो डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, अमीरुल मोमिनीन से कहते हैं, ऐ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अगर शहद पी लीजिए, शहद का अगर आप इस्तेमाल कर लीजिए तो क्या आपसे बीमारी खत्म हो जाएगी? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास तो शहद नहीं है, मेरे भाई जो अमीरुल मोमिनीन है, लोगों के जिम्मेदार हैं, लोगों के प्राइम मिनिस्टर, इनके पास, इनके घर में शहद मौजूद नहीं है। कहा, मेरे पास शहद मौजूद नहीं है। सहाबे किराम ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल के अंदर शहद आया हुआ है, माल गनीमत जो कल आया हुआ था उसके अंदर शहद मौजूद है, यानी बैतुल माल में शहद मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, ये मेरे लिए हराम है, मेरे लिए जायज नहीं है, कल मैं लोगों को बुलाऊंगा, मीटिंग करूंगा, लोगों से मशवरा तलब करूंगा, अगर लोग मुझे इजाजत दे देंगे तब मैं उस शहद को इस्तेमाल करूंगा, वरना मैं उसको अपने लिए हराम समझूंगा। मेरे भाइयों, इन सारी चीज वाकयात को अपने सामने रखिए, और आज हम जरा अंदाजा लगाइए, हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आज हम कहां तक अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, कहां तक हम और आप वाकयात पर खड़े उतर रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने मीटिंग बुलाया, लोगों से मशवरा लिया, कहा, लोगों, मुझे शहद की जरूरत है, अगर आप इजाजत दे तो मैं शहद ले लेता हूं और इस्तेमाल कर लेता हूं। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर लीजिए। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बाद के आने वाले खुलफा के लिए एक तो एक का मेयार कायम कर दिया। मेरे भाई एक जिम्मेदार है, चाहता तो सब कुछ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन क्या है, एक शहद का एक कतरा भी अपने लिए क्या है उसको लेना
حلال نہیں سمجھا اس کو حرام سمجھا۔ میرے بھائی واقعات بہت ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز پر اشارہ کیا ہے، امام عادل کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ آدمی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس نے لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم کیا ہوگا۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آئیے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو میدان محشر کی گرمی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے قبر کو نور سے منور اور مجلہ کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔